تو ہمارا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی عبادت کرائے گا، اور وہ بڑا مہربان ہے۔ اسی آیت کا ٹکڑا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے۔ آج کی شب قدر، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں کیا جانے والا ایک سجدہ 1000 سجدوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کیوں بتاتا ہے؟ دراصل صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور پچھلی امتوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں عمریں بڑی طویل لمبی ہوا کرتی تھی، 500 سال، 600 سال، 800 سال، 1000 سال تک پچھلی امتوں کی عمر ہوا کرتی تھی، اور ہماری عمر 60، 70، 80۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو غور کیا کہ جو پچھلی امتیں تھیں انہوں نے ہم سے زیادہ اللہ کی عبادت کی ہے، ہم سے زیادہ ایسے کام کیے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کی عمریں زیادہ ہیں، اور ہماری 60 سال، ہم نے بس 70 سال عبادت کی ہے، 60 سال عبادت کی ہے، 80 سال عبادت کی ہے۔ صحابہ پریشان، اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول جب یہ سنا تو پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے، فوراً اللہ نے سورۃ القدر لے کر جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو جا کر کہ پریشان ہم آپ کی امت کو ایک رات رمضان میں شب قدر ایسی عطا کیے دیتے ہیں کہ جس میں آپ کی امت ایک سجدہ کرے گی 1000 سجدوں کے برابر، سبحان اللہ، ایک بار میرا نام لے گی 1000 بار میرا نام لینے کے برابر، آپ کی امت ایک تسبیح پڑھے گی 1000 تسبیحوں کے برابر ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ہمیں یہ شب قدر عطا کی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور 3 روزے ہوتے ہیں۔ ہر سال یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہمیں ایک سوچ، ایک فکر دے کر جاتا ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو یقیناً ہماری زندگی اس مہینے میں تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اس مہینے میں ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس مہینے میں ہم جھوٹ سے دور، گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہمیں ایک سوچ، ایک فکر اور جھنجھوڑتا ہے کہ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، کہ جس طرح تو تم اس مبارک مہینے میں اپنی زندگی گزارتے ہو، بالکل ایسے ہی ہر مہینے میں اپنی زندگی گزارتے ہو۔ جس طرح تم اس مہینے میں وہ کام کرتے ہو کہ جس سے تمہارا رب راضی ہو، اسی طرح ہر مہینے ایسے کام کیا کرو کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو موت سے پہلے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ہر کام کا۔ ہمیں دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا جائے؟ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں جس مقصد کے تحت، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، آج ہم اس مقصد سے کتنا آج کہاں آ کر کھڑے ہیں؟ کہ نمازیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے کام ایسے نہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو وہ اگر اچھی طرح اپنی جاب نوکری نہ کرے، کام ٹھیک نہ کرے، تو اس کا باس اس کو نکال لیتا ہے، کیونکہ وہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری، ڈیوٹی کما حقہ نہیں نبھا پا رہا ہے، تو اس کو نکال دیتا ہے۔ آج ہم اپنی گریبان، کیا ہم نے اپنے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جو کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، اگر ڈیوٹی صحیح نہیں نبھا رہا تو اس کا مالک، اس کا باس اسے نکال دیتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، ہمارے پاس روزے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم ٹو ٹائم زکات ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ خالق، وہ رزاق، وہ رازق ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ ہر شخص کو، ہر بندے کو وہ رزق دے رہا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے، اس کے باوجود وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ اس کا بڑا احسان ہے، بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے دو کان عطا کیے، کام کرنے کے لیے دو ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے دو پیر عطا کیے۔ یہ معمولی نعمت ہے۔ آپ کیسی نعمت ہے یہ اس سے جا کر پوچھو کہ جس کو نظر نہیں آتا۔ کام، اس کی اہمیت کیا ہے یہ اس سے پوچھو کہ جس کو سنائی نہیں دیتا۔ بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے باوجود آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ آج رمضان کا مہینہ ہے اور شب قدر ہے، اس رات ہم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کا راضی کریں۔ یقین جانیے گا کہ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کر دیا، اللہ کو منا لیا، تو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بس صرف اس ٹوٹے ہوئے رب کو منانا۔ بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اس نے ہمیں، اور اس مبارک بابرکت اور قدر والی رات ہمیں چاہیے کہ ہم صرف پچھلی زندگی میں جو ہوا ہے ہم اس پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اپنی غلطیوں کا، خطاؤں کا، گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کر کے یہ عہد کریں کہ اے پاک پروردگار، اے رب کائنات، آج سے پہلے ہماری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، خطاؤں میں گزری ہے، لفظوں میں گزری ہے، غلطیوں میں گزری ہے، لیکن آج ہم اس سے عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ لیتے ہیں کہ کل صبح ہماری زندگی تیری بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلتے تیری اطاعت میں گزرے گی،
میرے رسول کے اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کامیابی کی کامیابی۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے، کس سے فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کس کی؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کی شان کیا ہوگی کہ جس سے اللہ محبت فرمانے لگے گا۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، انہوں نے دراصل اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ ان سے محبت فرمانے لگا، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور یہ عہد کریں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ بڑا مہربان ہے، رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے اِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ بے شک میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ہمارے گناہ یقیناً بہت بے شمار ہو سکتے ہیں، زمین و آسمان سمندروں سے بڑے ہو سکتے ہیں، آسمان سے بڑے ہو سکتے ہیں، عرش و کرسی سے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جنہوں نے گناہ کر لیا ہے، کیا فرمائیے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ۔ تو اللہ کی رحمت کو ہمیں بلا رہی ہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور سچا دل لے کر آؤ۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے ایک آنسو بہا کر توبہ کر لے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔